قیل لها ادخل الجنہ فی ای باب من ابواب الجنت شئتی۔ قیامت والے دن ایسی عورت کو، ایسی بیوی کو کہا جائے گا کہ جنت کے 7 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ شوہر کو تابع کرنے کے چند ٹوٹکے جو حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں، اگرچہ ان کی نسبت ان کی طرف کی گئی، بہرحال یہ ٹوٹکے بہت ہی عمدہ ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ان کی تائید کرتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت اچھی ہے، کون سی بیوی اچھی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التی تسرہ اذا نظر۔ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو یہ بیوی اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ وتطیعہ اذا امر۔ جب شوہر اپنی بیوی کو کوئی حکم کرے، بیوی اس کی اطاعت کرے۔ ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہا۔ اپنی ذات کے معاملے میں اور اپنے مال کے معاملے میں بیوی اپنے شوہر کی مخالفت ہرگز نہ کرے۔ اپنی ذات کے معاملے میں اور اپنی دولت اور مال کے معاملے میں ایسا کوئی کام نہ کرے، ایسی کوئی بات نہ کرے، ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ ایک اور حدیث شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا۔ جب عورت 5 نمازیں ادا کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان مبارک کے روزے رکھے، وحفظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت والے دن قیل لها ادخل الجنہ فی ای باب من ابواب الجنت شئتی۔ قیامت والے دن ایسی عورت کو، ایسی بیوی کو کہا جائے گا کہ جنت کے 7 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ یعنی ایسی بیوی کو جنت کے 7 دروازوں سے پکارا جائے گا، کہا جائے گا کہ اس دروازے سے داخل ہو جا، دوسرے دروازے سے پکارا جائے گا کہ ادھر سے داخل ہو جا، تیسرے دروازے سے پکارا جائے گا، چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں دروازے سے پکارا جائے گا کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت نے دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری کی، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھی، رمضان مبارک کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کی، اپنے خاوند کی اطاعت کی، اپنے خاوند کی نافرمانی نہیں کی، اپنے شوہر کو خوش رکھا۔ جب بھی شوہر اس بیوی کی طرف دیکھتا تھا تو خوش ہو جاتا تھا، بن سنور کر رہتی تھی۔ یہی باتیں ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، اور یہ حدیث شریف ان ٹوٹکوں کی تائید کرتی ہیں جو ٹوٹکے حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بیوی کو چاہیے کہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے شوہر کی پیشانی پر بوسہ دے۔ نمبر 2، رات کے وقت اپنے شوہر کی تیل سے مالش کر دیا کرے، خاص طور پر اگر اس تیل پر یا ودودو 141 مرتبہ پڑھ دے گی، پڑھ کر پھونک مار دے گی
اور اپنے شوہر پر بھی ایسے طریقے سے پھونک مارے کہ شوہر کو پتہ نہ چلے، پھر اسی تیل سے شوہر کی مالش کرے، انشاءاللہ شوہر کے دل میں بیوی کی بے انتہا محبت پیدا ہوگی اور بیوی ایسے سمجھے گی جیسے شوہر میرے تابع ہو چکا ہے۔ نمبر 3، جب شوہر گھر آئے، بیوی دیکھے کہ یہ وقت شوہر کے گھر میں آنے کا ہے، بن سنور کر رہے، لباس اچھا پہن لے، خوشبو لگا لے، اپنا منہ دھو لے، بن سنور کر کھڑی ہو۔ جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہو اور شوہر کی نظر بیوی کے چہرے پر پڑے تو وہ دیکھتا ہی رہ جائے اور شوہر خوش ہو جائے۔ اسی بات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے، بیوی اس حالت میں ہو، ایسی حالت میں ہو، ایسی بن سنور کر کھڑی ہو کہ بیوی اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ یہ نہ ہو کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو جھگڑنا شروع کر دے، لڑائی شروع کر دے اور یہ باتیں کہنا شروع کر دے، فلاں چیز لے کر نہیں آیا، فلاں چیز خرید کر کے نہیں آیا، فلاں چیز خرید کر کے نہیں آیا۔ ابھی اس کو سانس تو لینے دو، کم از کم بیٹھنے تو دو، معلوم نہیں کتنی تھک ہار کر آیا ہے، تھکاوٹ تو اترنے دو، پھر اس سے بات کرنا کہ فلاں فلاں چیز کی کمی ہے اور یہ خرید کر نہیں لائے، اس کی کیا وجہ ہے، پہلے اس کو سانس تو لینے دو۔ شوہر جب گھر میں داخل ہو، بیوی بدبودار کپڑے پہن کر نہ کھڑی ہو، بد شکل میں نہ کھڑی ہو، بن سنور کر کھڑی ہو۔ آج کل عورتیں چیختی ہیں، چلاتی ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس جاتی ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس جاتی ہیں کہ ہمیں تعویذ دے دو، ہمارا شوہر ہمارے تابع ہو جائے۔ تعویذ کچھ نہیں کریں گے، سب کچھ بیوی خود ہی کر سکتی ہے، اپنے شوہر کو اپنے تابع خود ہی کر سکتی ہے، کیونکہ شوہر جب خوش ہوتا ہے تو سب کچھ اپنی بیوی پر لوٹا دیتا ہے۔ شوہر جب گھر میں داخل ہو، اگر بیوی بدبودار کپڑے پہن کر کھڑی ہوگی، بد شکل بن کر کھڑی ہوگی، بدبودار جسم کے ساتھ کھڑی ہوگی، دیکھتے ہی شوہر متنفر ہو جائے گا، دل میں بیوی کی نفرت آ جائے گی۔ اگر بیوی بن سنور کر کھڑی ہوگی، خوشبو لگا کر کھڑی ہوگی، غسل کر کے کھڑی ہوگی، خوبصورت کپڑے پہن کر کھڑی ہوگی، تو شوہر پہلی نظر میں دیکھتے ہی فدا ہو جائے گا۔ اب کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، کسی عامل کی ضرورت نہیں، بڑے بڑے وظائف کی ضرورت نہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں وظائف بیٹھ کر کریں۔ آج کل عورتیں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر وظائف تو کرتی ہیں لیکن اپنی حالت کو درست نہیں کرتی، یہ نہیں سوچتی کہ لباس اچھا پہن لوں، خوشبو لگا لوں۔ جب شوہر بیوی کے قریب آئے، خوشبو سے مہک رہی ہو، قریب بیٹھنے کا دل کرے، ایسا نہ ہو کہ بدبودار بن کر بیٹھی ہو، قریب آتے آتے شوہر دور بھاگ جائے۔ ایک مرتبہ جب بدبو آئے گی تو کافی وقت تک قریب نہیں آئے گی، دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ عاملوں کے پاس نہ جائیں، لمبے لمبے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سارے کام شوہر کو کیسے تابع کریں، یہ سارے کام عورت کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے۔ نمبر 4، جب شوہر کھانا مانگے، لذیذ کھانا پکا کر دیں، لذیذ کھانا اپنے شوہر کو پیش کریں۔ یہ نہ ہو کہ گھر کے اندر کھانا پکا کر اپنے بچوں کو کھلا کر خود کھا کر سو جائے، جب شوہر آئے تو باسی کھانا اٹھا کر شوہر کے سامنے پیش کرے۔ شوہر نے اتنا خرچ کیا، یہ سارا خرچ شوہر کا ہے،
شوہر کے مال سے ہے، شوہر کی دولت سے ہے، کیا شوہر کا اتنا بھی حق نہیں کہ لذیذ کھانا اس کے سامنے پیش کیا جائے، گرم کھانا اس کے سامنے پیش کیا جائے، تازہ کھانا اس کے سامنے پیش کیا جائے؟ کیا شوہر کا اتنا بھی حق نہیں؟ اگر بیوی شوہر کے سامنے لذیذ کھانا، تازہ کھانا، گرم کھانا پیش کرے گی تو شوہر کا دل خوش ہو جائے گا، محبت اور بڑھ جائے گی، شوہر سمجھے گا کہ میری بیوی میرا خیال رکھتی ہے،